السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دا پبلک شو۔ کل ہم نے اسی چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا موضوع تھا کہ سعودی عرب میں کفیل سسٹم ختم ہو رہا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کفیل سسٹم ختم ہونے سے غیر ملکیوں کو نقصان ہوگا یا فائدہ۔ آج کی ویڈیو بھی اسی مسئلے سے جڑی ہے کہ کیا ہم اپنے کفیل کی مرضی کے بغیر ہم اپنا تنازل یا کفالہ کرا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سعودی غیر ملکیوں کے لیے رہائش پرمٹ یعنی اقامے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اقامہ حاصل کرنے کے لیے کسی مقامی شخص کی کفالت بھی بہت ضروری ہے۔ اقامے کی قانون کے مختلف شرائط ہیں، حالانکہ بنیادی طور پر اقامہ یعنی رہائشی پرمٹ کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: انفرادی اور کمپنی کے ملازمین۔ اب انفرادی کون ہوتے ہیں؟ انفرادی کیٹیگریز میں گھریلو ملازمین آتے ہیں، مثلاً گھریلو ڈرائیور ہے، خدامہ ہے، حارس ہے، یعنی یہ ایسے پیشے ہیں جو کسی شہری کی ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خاص طور سے بلائے جاتے ہیں۔ یہ انفرادی پیشے کہلاتے ہیں۔ انفرادی کفالت کے تحت یعنی جو سعودی عرب کا شہری ہے اس کی کفالت کے تحت جو ملازمین آتے ہیں ان کے معاملات براہ راست جوازات اور امیگریشن کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ انفرادی ملازمین چونکہ لیبر کوڈ کے قانون کے درجے میں نہیں آتے، اس لیے گھریلو ملازمین کے اقامے کی فیس بھی کم ہوتی ہے۔ گھریلو ملازمین کے اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات چونکہ براہ راست جوازات کی زیر نگرانی آتے ہیں، اس لیے ان کے نیم بھی کچھ مختلف ہیں۔ اس حوالے سے اردو نیوز کے پڑھنے والے ایک شخص نے سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ میں ہاؤس ڈرائیور ہوں اور میرا اقامے کی کئی مہینوں سے تجدید نہیں ہوئی ہے، یعنی میرے اقامے کی فیس بھی جمع کئی مہینوں سے نہیں ہوئی ہے، کیا میں بغیر کفیل کی منظوری کے دوسری جگہ کفالت کرا سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب دیا گیا، گھریلو ملازمین کی دیکھ ریکھ براہ راست جوازات کی زیر نگرانی ہوتے ہیں، اس لیے ان پر لیبر کوڈ کے نیم لاگو نہیں ہوتے۔ انفرادی کفالت کے ملازمین کے لیے کفالت کی تبدیلی کے معاملات جوازات میں مکمل کیے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کفیل کی مرضی کے بغیر کفالت کی تبدیلی، تو اس حوالے سے جوازات کے ذمہ دار سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی کام کرنے والے کی تنخواہ اور اس کے ضروری حق ادا نہیں کیے جاتے تو اس صورت میں وہ باقاعدہ لیبر کورٹ میں جا کر اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے، جہاں فوری طور پر اس کی شکایت پر کارروائی کی جائے گی۔ جبکہ کفالت کی تبدیلی اس لیے کفیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں لیبر کوڈ کے قوانین کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جبکہ جوازات کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کے لیے کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ سابق کفیل یعنی جو موجودہ کفیل ہے اس کی جانب سے NOC حاصل کی جائے۔ NOC یعنی کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، جس کے بعد ہی کفالت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب مسئلہ آتا ہے کمپنی کے ملازمین کا۔ اگر کمپنی کے ملازمین یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں 3 ماہ کی تنخواہ نہیں دی گئی تو لیبر کوڈ کے حکم پر ان کی کفالت کی تبدیلی کفیل کی منظوری کے بغیر کی جا سکتی ہے۔ ایک دوست نے پوچھا کہ میں کچھ عرصے سے نجی کمپنی میں ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ کمپنی یہاں پر ملازمین کو ہر ماہانہ 800 ریال دیتی ہے، جبکہ ہمیں جن لوگوں کو کانٹریکٹ پر باہر کام کرنے کے لیے بھیجتی ہیں وہاں سے 2800 ریال ماہانہ وصول کرتی ہیں۔ کیا میں اپنے کفیل سے تنازل لے کر اس شخص کے پاس اپنا اقامہ ٹرانسفر کرا سکتا ہوں جہاں میں کانٹریکٹ پر کام کر رہا ہوں؟
جواب دیا گیا کہ اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا اقامہ کمپنی کا ہے اور وہ لیبر کورٹ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ لیبر کورٹ کے قانون کے مطابق کمپنی کے ویزے پر آنے والے کسی خاص سعودی شہری کو اپنا کفیل نہیں بنا سکتے۔ انفرادی کفیل کے لیے لازمی ہے کہ انفرادی اقامہ ہی حاصل کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی نے آپ کو کہیں کانٹریکٹ پر کام کرنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا تنازل یا میرا کفالہ یہاں پر ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اقامہ اسی کیٹیگری کا ہونا چاہیے جس کیٹیگری میں آپ کام کر رہے ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ کچھ طریقے اور ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، جیسے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ جانا، اور اس کے بعد آپ انفرادی کفیل کے اسی ویزے پر آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جب آپ کی کمپنی نے آپ کو خروج نہائی لگایا ہو، اس وقت کوئی پابندی نہ لگائی ہو۔ اگرچہ اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کسی کمپنی کے انتظامیہ یا کمپنی کے مدیر سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا ہو اور معاملہ اس حد تک پہنچا ہو کہ اس میں پولیس اور عدالت میں کیس ہو گیا ہو، تو اس حالت میں کمپنی آپ کے اوپر 1 سال 2 سال 3 سال کی پابندی بھی لگا سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو، ہماری دی ہوئی جانکاری کیسی لگی، آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔